اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ علم القرآن اینڈ اسلام کے تمام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اپنے تمام نعمت سے آپ کو نوازے۔ تو دوستو، شب برات کی رات نماز مغرب کے پڑھے جانے والے 6 نوافل و وظائف اور شب برات کی دعا کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری ہونے کے ہیں، کیونکہ اس رات مسلمانوں کو جہنم سے بری ہوتے ہیں، اس لیے اس شب کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اور اولیاء کرام اور مشائخ اس رات کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، یعنی قدر کی رات اور نجات کی رات کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو جاگو، قرآن کی تلاوت اور نوافل ادا کرو اور روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ کی رحمانیت عروج پر ہوتی ہے اور اللہ پاک دنیاوی آسمان پر موجود ہوتے ہیں۔ اس رات لوگوں کو رزق اور مال غنیمت تقسیم کیے جاتے ہیں اور صدا بلند ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے میں بخش دوں، یا ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا کروں، یا ہے کوئی اولاد مانگنے والا جسے میں اولاد عطا کروں۔ یہ صدائیں پوری رات جاری رہتی ہیں۔ اس بات سے سامعین و ناظرین ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات کتنی مبارک ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس رات قرآن کی تلاوت کی جائے اور نوافل ادا کیے جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مشغول رہا جائے۔ سامعین، یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا بھی عبادت ہے، اور اس لیے اس رات میں بار بار دعا مانگے اور دوسروں کے لیے بھی دعا مانگے۔ یہ رات مغرب سے صبح تک بہت بابرکت رات ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس رات کے 6 نوافل کے بارے میں بتاتے ہیں، پر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل علم القرآن اینڈ اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو سامعین و ناظرین، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 6 رکعت نفل 2 کر کے ادا کرنے ہیں، اور پہلے نفل میں آپ نے درازی عمر بالخیر ہونے کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ جب آپ یہ 2 رکعت نفل ادا کر لیں تو آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، یا پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا مانگے۔ اپنے والدین اور بچوں کے لیے عمر درازی کی دعا کریں۔ پھر آپ 2 نفل ادا کریں، اس میں نیت سے کہ آپ بلا و وبا سے محفوظ رہیں، اور اس 2 نفل کے ادا کرنے کے بعد پہلے جیسے 1 مرتبہ سورہ یاسین یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد دعا مانگے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے والدین اور تمام رشتہ داروں کو وبا و بلا سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد آپ نے آخری 2 نفل ادا کرنے ہیں، اس نیت سے کہ اللہ عز و جل آپ کو کبھی کسی مخلوق کا محتاج نہ ہونے دے۔ اس نوافل کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالی پوری زندگی کسی کا محتاج نہ بنائے، اور دعا مانگے کہ اللہ آپ کو کبھی کسی مخلوق کا محتاج نہ ہونے دے۔ اور سامعین و ناظرین، اس کے بعد آپ اللہ سے اپنے رزق، اپنے گھر والوں اور اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگے، کیونکہ اس رات اللہ عز و جل دعائیں قبول فرماتا ہے، اور
اس رات تمام گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، اور اس رات نئے اعمال نامے دیے جاتے ہیں اور پرانے اعمال نامے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو اللہ کے ذکر سے پاک کریں، تاکہ مغرب کا وقت جب ہمارے اعمال نامے اٹھائے جائیں تو ہم اس وقت عبادت میں مشغول ہوں، اور جب نئے اعمال نامے دیے جائے اس وقت بھی ہم عبادت میں مشغول ہوں۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک کے بٹن کو دبا دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام غیر ملکی مسلم بہن بھائی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کرانے کے لیے فکر مند ہیں، وہ العلم قرآن اکیڈمی سے رابطہ کریں۔ سکرین پہ نمبر شو ہو رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم حاصل کرا سکتے ہیں۔